المذنبین۔ اسلامی سال میں شعبان المعظم کا مہینہ بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو جہاں اور بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں، وہاں ایک یہ بھی نسبت حاصل ہے کہ اس مہینے حضرت امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت ہوئی۔ آج کے خطبہ میں آپ کی سیرت کے عنوان سے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نسبت کی بڑی قدر کرتے ہیں، نسبت کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور ہم نسبت کا کتنا احترام کرتے ہیں کہ مدینہ کی مٹی کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے تیار ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ مٹی کوئی عام مٹی نہیں ہے، بلکہ وہ شہر رسول کی مٹی ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ ہمیں مدینہ کی مٹی بھی مل جائے، ہم اس سے بھی پیار کریں گے۔ تو امام حسن تو وہ ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا اور حضرت سیدہ خاتون جنت کے لخت جگر ہیں، اور حضرت امام حسین جو کہ میدان کرب و بلا میں شہید ہوئے، ان کے بڑے بھائی ہیں حضرت امام حسن۔ امام حسن بڑے بھائی ہیں اور امام حسین چھوٹے بھائی ہیں۔ مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جتنا ذکر امام حسین کا کرتے ہیں، اتنا ذکر ہم حضرت امام حسن کا نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت امام حسین کو بھی وہی نسبت حاصل ہے جو نسبت اور شرف حضرت امام حسن کو حاصل ہے۔ دونوں کا باپ بھی ایک ہے اور دونوں کی ماں بھی ایک ہے، دونوں کا نانا بھی ایک ہے اور دونوں کی نانی بھی ایک ہے۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ کسی ماں باپ کے ایک بیٹے کا تو ذکر کیا جائے مگر دوسرے بیٹے کا ذکر نہ کیا جائے، اور دوسرا بیٹا بھی لائق ہو، علم والا ہو، مرتبے والا ہو، شرف والا ہو۔ حضرت امام حسن کی جہاں اور بڑی شانیں ہیں، بڑی عظمتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، وہاں حضرت امام حسن کی یہ فضیلت کوئی کم فضیلت ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے بیٹے حسن کو بھی جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے اور میرے بیٹے حسین کو بھی جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ تو جس طرح حضرت حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اسی طرح حضرت امام حسن بھی جنتی جوانوں کے سردار لگتے ہیں۔ مگر المیہ ہمارا یہ ہے، اس میں ہماری بھی کمی ہے بیان کرنے والوں کی، سنانے والوں کی۔ ہمارا مجموعی المیہ یہ ہے کہ ہم جتنا ذکر حضرت امام عالی مقام
امام حسین کا کرتے ہیں کہ ان کے نام کی محفلیں بھی منعقد کرتے ہیں، جلسے بھی منعقد کرتے ہیں، مگر حضرت امام حسن کا اتنا ذکر اور اتنا تذکرہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو چند باتیں آپ کی سیرت کے حوالہ سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ علماء تمدن اور نفسیات کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی شخصیت کے اوپر دو چیزوں کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، ایک اس کا خاندان اور دوسرا اس کا ماحول۔ اولاد اپنے خاندان سے بڑی چیزیں لیتی ہے، چونکہ خون ایک ہوتا ہے، نسل ایک ہوتی ہے، خاندان ایک ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اولاد کیوں نہ نیک ہو، اس لیے کہ اس کے باپ دادا بڑے نیک تھے۔ یا دوسری مثال دینی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے برا کیوں نہیں ہونا، اس کا تو خاندان ہی برا ہے۔ تو انسان کی شخصیت کے اوپر پہلا اثر جس چیز کا ہوتا ہے وہ ہے اس کا خاندان، اور دوسرا اثر انسان کے کریکٹر پہ، اس کے کردار پہ، اس کی پرسنالٹی اور شخصیت پہ جس چیز کا ہوتا ہے وہ ہے انسان کا ماحول، جس ماحول میں وہ پرورش پا رہا ہے، جس ماحول میں وہ رہ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بچوں کو موبائل کے اوپر آپ نعت لگا کے دے دیں تو بچہ وہ نعت کا ایک مصرع یا آدھا مصرع ہی پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جس گھر میں گانے بجتے ہوں، فلمیں چلتی ہوں، موبائل کے اوپر گانے بجانے شروع ہو جائیں تو بچے کو سمجھ نہیں یہ کیا ہے، مگر سن سن کے ماحول کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ اس کی زبان کے اوپر بھی وہ لفظ آ جاتے ہیں، وہ کلمے آ جاتے ہیں۔ تو انسان کی شخصیت پہ دو چیزوں کا بڑا گہرا اثر ہے، ان میں سے ایک ہے خاندان اور دوسرا ہے اس کا ماحول۔ اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھی اشارہ کیا اور فرمایا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہر انسان اپنی شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ ہر انسان اپنی شاکلہ کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اردو زبان میں ہم سانچہ بولتے ہیں کہ یہ سانچہ ہے، کسی چیز کو بنانے کے لیے جو پیمانہ ہوتا ہے، جو آلہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سانچہ۔ اور مثال لے لیں، آپ بھٹے میں جائیں، اینٹیں جہاں پہ بنتی ہیں تو وہاں پہ ایک سانچہ ہوتا ہے، اور لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پہ مزدور کام کرنے والے کہ وہ اس سانچے میں مٹی ڈالتے ہیں، اور اس مٹی کو جب سانچے میں ڈالا جاتا ہے تو اینٹ تیار ہو جاتی ہے۔ اگر سانچہ مربع شکل میں ہو تو اس میں جو گارا یا مٹی ڈالی جائے گی اس سے جو اینٹ تیار ہوگی وہ بھی مربع شکل میں ہوگی، اور اگر وہ سانچہ مستطیل شکل میں ہو تو مٹی ڈال کر جو اینٹ نکلے گی وہ کس شکل میں نکلے گی؟ مستطیل شکل میں۔ یعنی جیسا سانچہ ہوگا ویسے اس کی پروڈکٹ ہوگی، ویسے اس کی بناوٹ ہوگی۔ اب بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ کہتا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی اپنے شاکلہ، اپنے سانچے کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسا خاندان ہوتا ہے ویسی تربیت ہوتی ہے، جیسے خاندان کا سانچہ ہوتا ہے ویسے ہی اولاد کی تربیت ہوتی ہے۔ اگر خاندان اچھا ہو، اس کا سانچہ اچھا ہو تو بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے، اور اگر ماں باپ کو تمیز نہ ہو، میاں بیوی آپس میں گالیاں دیتے رہیں، لڑتے رہیں، مار کٹائی کرتے رہیں، تو پھر اس خاندان کا سانچہ ٹھیک نہیں تو بچوں کے اوپر اثر بھی برا پڑتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو سمجھنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جیسا سانچہ ہوگا ویسی تربیت ہوگی۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ، آپ کا سانچہ کتنا خوبصورت ہے، آپ کا خاندان کتنا خوبصورت ہے،
کہ آپ کے نانا کوئی عام انسان نہیں، نبیوں کے امام اور اللہ کے محبوب یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت امام حسن کے نانا جان لگتے ہیں۔ اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نبی پاک کی بیوی، یہ وہ خاتون ہیں جن کے اوپر اللہ جبریل کے ذریعے اپنا سلام بھیجتا ہے، اپنی سلامتی نازل کرتا ہے۔ تو وہ خاتون جس کے اوپر رب سلامتی نازل کرے، یہ وہ خاتون حضرت امام حسن کی نانی لگتی ہیں۔ ولیوں کے امام حضرت علی شیر خدا ان کے والد لگتے ہیں، اور جنتی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضرت امام حسن کی امی جان لگتی ہیں۔ تو مجھے بتائیں، جس خاندان کا سانچہ اتنا خوبصورت ہو، جس خاندان کا مقام اتنا اونچا ہو، پھر اندازہ لگائیں اللہ نے اس خاندان میں پرورش پانے والے حضرت امام حسن کو کتنی شانیں عطا فرمائی ہوں گی، انہیں کتنا مقام و مرتبہ عطا کیا ہوگا۔ تو خاندان اعلیٰ۔ دوسرا میں نے کیا کہا تھا کہ انسان کی شخصیت پہ کس چیز کا اثر ہوتا ہے؟ اس کے ماحول کا۔ اب حضرت امام حسن کو کون سا ماحول ملا ہے؟ نبی پاک کا زمانہ ملا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ سارے زمانوں سے افضل، اعلیٰ اور بہتر زمانہ یہ میرا زمانہ ہے۔ سارے زمانوں سے اعلیٰ، سارے زمانوں سے بہتر زمانہ یہ کس کا زمانہ ہے؟ نبی پاک کا زمانہ ہے۔ تو حضرت امام حسن کو ماحول کیسا ملا ہے کہ صبح و شام حضرت صدیق اکبر کی زیارت ہوتی ہے، حضرت فاروق اعظم کی زیارت ہوتی ہے، حضرت عثمان غنی کی زیارت ہوتی ہے، صحابہ کا دیدار کرتے ہیں، حضرت علی کی گود میں کھیلتے ہیں، اور جنتی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ خاتون جنت کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں کھا کے آپ تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے خوبصورت ماحول کس کا ہو سکتا ہے؟ اور صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن سے اتنا پیار کرتے تھے کہ کبھی آپ اپنے نواسے کو اپنی گود میں بٹھا لیتے، کبھی اپنے کاندھوں کے اوپر بٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں سیر کروایا کرتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت امام حسن چھوٹے بچے تھے، جب حضور کا وصال ہوا تو حضرت امام حسن و حسین کی عمریں بمشکل 7-8 سال ہوں گی جب حضور نے انتقال کیا اس دنیا سے۔ تو حضرت امام حسن چھوٹے تھے، نبی پاک آتے، آپ سوئے ہوتے، ذرا حضور کا انداز محبت دیکھیے، آپ اپنے نواسے کے پاس لیٹتے، نواسے کے پاس لیٹ کر آپ اپنے نواسے حضرت حسن کو اپنے سینے کے اوپر لٹا لیا کرتے تھے، اپنی چھاتی کے اوپر لٹا لیا کرتے تھے۔ تو ذرا سوچیں، وہ ذات جو نبیوں کی بھی امام ہے، جو اللہ کی محبوب ہستی ہے، وہ ہستی جس بچے کو کبھی اپنے کاندھوں پہ سواری کرائے، کبھی اپنی گود میں کھلائے، کبھی اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑ توڑ کے منہ میں ڈالے، کبھی اپنی چھاتی اور اپنے سینے کے اوپر جس ہستی کو لٹائے، ذرا سوچیں پھر اللہ نے حضرت امام حسن کو کتنی ہی شانیں عطا فرمائی ہوں گی، کتنی فضیلتیں عطا فرمائی ہوں گی۔ حضرت امام حسن کی فضائل میں نے ذکر نہیں، ان کی سیرت کے کچھ پہلو ذکر کرنے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ سیکھیں، اس لیے کہ اہل بیت اور صحابہ کی جو زندگیاں ہیں نا، ان کی شانیں اپنی جگہ پہ، فضیلتیں اپنی جگہ پہ، لیکن ہمیں تو فائدہ تب ہوگا نا جب ہم ان کی زندگی سے کچھ سبق حاصل کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی۔ تو حضرت امام حسن کی سیرت کے کچھ گوشے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے تھے، کثرت سے نفل پڑھنے والے تھے، کثرت سے نفلی روزہ رکھنے والے تھے۔ اور آپ عبادت گزار کیوں نہ ہوتے؟ کیونکہ آپ کی امی جان حضرت سیدہ خاتون جنت ساری رات مصلی بچھا کے نفل پڑھتی ہیں،
اور پھر کہتی ہیں کہ اے باری تعالیٰ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ تیری بندی سیر ہو کے ایک سجدہ بھی پورا نہیں کر سکتی۔ تو سوچیں جس گھر کی والدہ اور جس گھر کے والد حضرت علی شیر خدا ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہوں، اس گھر میں پرورش پانے والے حضرت حسن و حسین کی عبادت کتنی خوبصورت عبادت ہوتی۔ حضرت امام حسن جب وضو کرتے اور وضو کر کے آپ اٹھتے اور نماز کی تیاری کرتے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا اور جسم کے اوپر راشا طاری ہو جاتا تھا، کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ لوگ پوچھتے اے حسن مجتبیٰ ہم بھی وضو کر کے نماز کی تیاری کرتے ہیں مگر ہمارے اوپر تو یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی، آپ کے اوپر یہ کیفیت کیوں طاری ہوتی ہے؟ تو جواب سنیے حضرت امام حسن کا۔ آپ نے کہا اس لیے کہ وضو کر کے میں کسی دنیا کے بڑے افسر یا بڑے بندے کے سامنے حاضر نہیں ہوتا، میں اس احکم الحاکمین کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں جو زمین کا بھی مالک ہے، آسمان کا بھی مالک ہے اور قیامت کے دن کا بھی وہی مالک ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر اور خوف اور رعب میرے اوپر اتنا طاری ہوتا ہے کہ میرے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ ہے آپ کی عبادت کا لطف۔ اور آپ کے بارے میں ہے کہ آپ ہر سال حج کرتے تھے اور پیدل حج کیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ایک رہائش تھی، گھر مدینے میں تھا، تو ہر سال جب حج کا موسم آتا تو آپ مدینہ سے مکہ پیدل حج کرنے کے لیے جاتے تھے۔ جب آپ پیدل حج کرنے کے لیے جاتے تو راستے میں لوگ نکلتے، جو راستے میں چھوٹے چھوٹے ڈیرے ہوتے، بستیاں ہوتی، چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہوتی، وہ کہتے کہ آپ نبی پاک کے نواسے ہیں، پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ یہ ہماری سواری آپ کے خدمت میں حاضر ہے، ہمارا اونٹ لے لے، ہمارا گھوڑا لے لے، سفر بڑا لمبا ہے۔ تو حضرت امام حسن کہتے سواری تو میرے پاس بھی ہے مگر اللہ کے گھر میں سواری کے اوپر بیٹھ کر جاتے ہوئے مجھے اللہ سے بڑی حیا آتی ہے، مجھے اللہ سے بڑی شرم آتی ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں پیدل اللہ کے گھر میں جاؤں حج کرنے کے لیے، چونکہ جب میں پیدل چلوں گا تو قدم زیادہ اٹھیں گے اور جتنے قدم حج کے لیے زیادہ اٹھیں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب اللہ مجھے عطا فرمائے۔ یہ ہے آپ کا حج کرنے کا انداز۔ اور جب آپ نماز کے لیے نکلتے گھر سے اور مسجد کے دروازے پہ آتے تو مختلف دعائیں مانگا کرتے تھے حضرت امام حسن، مختلف دعائیں۔ چند ایک دعائیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، غور کیجئے گا۔ حضرت علی شیر خدا کے بڑے بیٹے اور حضرت امام حسین کے بھائی جان، بڑے بھائی حضرت امام حسن نماز پڑھنے کے لیے آتے تو مختلف دعائیں مانگتے۔ آپ کی ایک دعا یہ ہوتی تھی اے باری تعالیٰ میں تیرے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں مگر مولا مجھے اپنی بخشش کے لیے اپنی نماز کے اوپر کوئی توکل، کوئی بھروسہ نہیں، اپنی نماز کے اوپر مجھے کوئی ناز نہیں کہ یہ نماز مجھے جنت میں لے کے جائے گی، اس لیے کہ تیری بارگاہ بڑی اونچی بارگاہ ہے اور میری نماز چھوٹی سی نماز ہے، تیرا دربار عالی شان ہے، تیرا مقام عالی شان ہے، مولا نماز پڑھنے کے لیے آیا تو ہوں، نماز چھوڑوں گا نہیں، مگر مجھے اپنی بخشش کے لیے نماز کے اوپر بھروسہ، بولیں نماز کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ اے باری تعالیٰ نہ مجھے اپنی نماز پہ بھروسہ، نہ اپنی تلاوت پہ بھروسہ، نہ اپنے حج پہ بھروسہ، مولا مجھے اپنی مغفرت کے لیے بھروسہ ہے تو صرف تیرے لطف و کرم پہ بھروسہ ہے، مولا مجھے بھروسہ ہے تو تیرے فضل کے اوپر، تیرے کرم کے اوپر بھروسہ ہے، اس لیے کہ جب تیرا فضل ہو جائے گا تو پھر تیری بخشش کے دروازے میرے لیے کھول دیے جائیں گے۔ یہ پہلی دعا حضرت امام حسن مانگا کرتے، اور کبھی کبھی آپ یہ دعا بھی مانگتے اے باری تعالیٰ تیرا حکم ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرو، مولا تیرا حکم ہے کسی سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو درگزر کرو، معاف کرو۔ اے باری تعالیٰ ہم تیرے اس فرمان پہ عمل کرتے ہیں، ہمارے جو ملازم ہیں، جو خادم ہیں، جو غلام ہیں، ہم ان کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں،
اور اے باری تعالیٰ ہم جس طرح تیرے کہنے کے اوپر اور تیرے حکم کے مطابق لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، مولا اسی طرح تجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ مولا تو بھی ہماری غلطیوں کو معاف کر دیا کر، مولا تو بھی ہمارے گناہوں کو معاف کیا کر، اس لیے کہ جب تیرے حکم کے مطابق ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں تو مولا کرم کیا کر، ہماری خطاؤں کو بھی بخشش عطا فرما دیا کر۔ اور ایک اور دعا حضرت امام حسن مجتبیٰ مسجد میں نماز کے لیے آتے تو مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دعا مانگتے، سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت لفظ ہیں، غور کیجئے گا۔ آپ دعا مانگتے، اے باری تعالیٰ ہم مسجد میں آ رہے ہیں تو ہم تیرے مہمان ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، بول لیں جی مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اور اے باری تعالیٰ دنیا کی ریت یہ ہے کہ جب کوئی مہمان کسی کے گھر جاتا ہے تو میزبان اپنی شان کے مطابق مہمان کی عزت کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے۔ تو اے باری تعالیٰ مسجد تیرا گھر ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو ہم تیرے گھر میں تیرے مہمان بن کے آئے ہیں۔ اے باری تعالیٰ تو میزبان ہے، ہم مہمان ہیں، اے باری تعالیٰ ہم اپنی شان کے مطابق مہمان کی خدمت کرتے ہیں، مولا تو اپنی شان کے مطابق مسجد میں آنے والے مہمانوں کی خدمت کیا کر۔ اور خدمت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تو بخشش کر دے، تو اپنا کرم کر دے، تو اپنا فضل کر دے۔ اس لیے کہ نبی پاک کی حدیث ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزبان کے اوپر مہمان کا حق ہوتا ہے، اور مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں آنے والے نمازی مہمان ہیں اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ کا کرم اتنا ہوتا ہے کہ جب اس کے گھر میں آنے والے مہمان اس سے مانگتے ہیں تو اللہ کرم کر دیتا ہے اور آنے والے مہمانوں کو خالی نہیں بھیجتا، اللہ رحمت سے جولیاں بھر بھر کے واپس بھیجا کرتا ہے۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں جو حضرت امام حسن المجتبیٰ مختلف نمازوں کے وقت مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے مانگا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کا ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ کی عبادت کا اور تقوی کا اور حج کا اور نماز کا یہ عالم تھا۔ دوسرا پہلو آپ کی زندگی کا یہ ہے کہ آپ سخی بڑے تھے، اور کتنے بڑے سخی تھے۔ ایک دفعہ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں ایک نمازی دعا مانگ رہا تھا بلند آواز سے، اور کہہ رہا تھا اے باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میرے اوپر 10,000 درہم کا قرض ہے، مولا میرے اندر تو اتنی طاقت نہیں، اور میں قرض واپس کیے بغیر مرنا بھی نہیں چاہتا، اور مولا موت کا پتہ بھی نہیں، اگر قرض واپس نہ کیا موت آ گئی تو قبر میں کیسے سامنا کروں گا فرشتوں کا، مولا کرم کر دے، 10,000 درہم چاہیے، کہیں سے انتظام کر دے، کہیں سے بندوبست کر دے۔ وہ یہ دعا مانگ رہا تھا۔ حضرت امام حسن مسجد میں آئے، اس کی آواز کو سن لیا، فوراً گھر گئے، خادم کو بلایا اور کہا کہ یہ 10,000 درہم ہیں، یہ لے لو، اور مسجد میں فلاں بندہ بیٹھا ہے، یہ جا کے اس کو میری طرف سے تحفہ پیش کر دو۔ اس نے کہا حضرت یہ بہت بڑی رقم ہے، 10,000 درہم، آپ کچھ دے دیں، اتنی بڑی رقم دے رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا یہ جو دنیا کی دولت ہے یہ مجھے اللہ نے دی ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کرو، میں اس کی مدد کر رہا ہوں تو اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہا ہوں، اور اللہ سے امید کرتا ہوں جب میں اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کروں گا تو اللہ مجھے اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرما دے گا۔ یہ آپ کی سخاوت کا انداز ہے۔ آپ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک گھر تھا، اس کی ایک بوڑھی خاتون باہر نکلی، دیکھا کہ ایک سید زادہ نبی پاک کے خاندان کا فرد حضرت علی اور حضرت سیدہ زہرا کا بڑا بیٹا حج کے لیے جا رہا ہے۔ اس نے کہا آپ میرے گھر کے سامنے سے گزر رہے ہیں، میں غریب ہوں، دعوت کرنا چاہتی ہوں، دعوت قبول کر لیں۔ آپ نے دعوت قبول کر لی۔ گھر گئے تو اس کے پاس ایک ہی بکری تھی، کل سرمایہ اس کا، اسی کا وہ دودھ دوتی، کبھی پی لیتی، کبھی بیچ کے اپنی گزر اوقات پوری کر لیتی۔ اس نے وہ بکری ذبح کی، گوشت بنایا اور دعوت کر دی۔ آپ نے اسے دعائیں دیں اور واپس حج کا سفر شروع کر دیا۔
کچھ سال گزرے کہ وہی خاتون مدینہ منورہ آتی ہے کسی کام سے، حضرت امام حسن نے اسے پہچان لیا، مگر اس نے نہیں پہچانا چونکہ بوڑھی ہو چکی تھی، آنکھوں کی وہ روشنی اس طرح باقی نہیں تھی۔ آپ اس کے پاس گئے، سلام لی اور کہا ماں جی مجھے پہچانا؟ وہ کہتی ہیں بیٹے نہیں، میں نہیں پہچان سکی۔ تو حضرت امام حسن نے کہا یاد کیجئے کہ چند سال پہلے میں حج کرنے کے لیے جا رہا تھا تو آپ نے ایک بکری سے میری دعوت کی تھی۔ انہوں نے کہا ہاں بیٹا مجھے یاد آ گیا۔ تو امام حسن نے کہا کہ اب آپ میرے شہر میں آئی ہیں، مدینہ میرا شہر ہے، میرے گھر میں آئی ہیں، میں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا تھا تو آپ بھی میری دعوت کو قبول کریں۔ وہ خاتون آتی ہیں آپ کے گھر میں، حضرت امام حسن ان کی خدمت کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، رخصت ہوتے ہوئے تحائف دیتے ہیں، ہدیے دیتے ہیں، اور آپ سن کے حیران ہوں گے جب وہ مائی رخصت ہونے لگی تو حضرت امام حسن نے اسے 1000 بکریوں کا تحفہ عطا فرمایا، 1000 بکریوں کا، اور کہا ماں جی آپ کے پاس ایک بکری تھی، آپ نے اپنی ہمت کے مطابق ہماری خدمت کی، اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اپنی شان کے مطابق آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی سخاوت ہے۔ اس سے بھی ہمارے لیے سبق موجود ہے کہ سخی اللہ کو پسند ہے، اور سخاوت کرنے والا بندہ کبھی کنگال نہیں ہوتا، کبھی غریب نہیں ہوتا۔ آپ کی زندگی کا ایک اور بہت بڑا پہلو آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کتنے عاجز انسان تھے۔ آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ جس کو 2 لفظ آ جائیں، یا جس کو بولنا آ جائے، یا جس کے پاس 2-4 پیسے آ جائیں، وہ ماڑے بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا، بلکہ ماڑا بندہ تو علیحدہ بات ہے، کسی بھائی کے پاس دولت آ جائے، دوسرے بہن بھائی غریب رہ جائیں، وہ ان کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کے گھر نہیں جاتا کہ چائے مجھے نہیں پسند، تمہارا گھر نہیں پسند، تمہارا کھانا نہیں پسند۔ یہ ہماری جو ہے، یہ ہماری طرز زندگی ہے، غرور اور تکبر کی وجہ سے۔ مگر حضرت امام حسن کو اللہ نے کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، اور آپ کی عاجزی کا یہ عالم ہے۔ ایک دفعہ اپنے خادم کے ساتھ جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک کونے میں چند لوگ زمین کے اوپر بیٹھ کے وہ کھانا کھا رہے تھے، اور کھانا بھی کون سا تھا، وہ چونکہ فقیر تھے جو مانگ کے لائے تھے مختلف گھروں سے، وہ کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت امام حسن کو دیکھا تو ایک فقیر کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے سید زادے، آپ نبی پاک کے خاندان کے فرد ہیں، آپ ہمیں عزت بخشیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ حضرت امام حسن نے آر نہیں سمجھا، فوراً سواری سے نیچے اترتے ہیں اور ان کے پاس جا کے کچی زمین کے اوپر بیٹھ کے ان کے کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں، کچی زمین پہ بیٹھ کے کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ واپس آئے تو خادم نے کہا اے امام آپ اپنے مرتبے کا تو خیال کریں، کہاں یہ کہاں آپ زمین کے اوپر بیٹھ کے آپ نے معمولی سا کھانا کھا لیا۔ تو حضرت امام حسن نے کہا اے میرے بھائی، میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، میرے اس نانا نے اور میرے نبی نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے عاجز ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو نیچے کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو اونچا کر دیا کرتا ہے، اللہ اس کے مقام کو بلند کر دیا کرتا ہے، اور جو خود بلند ہونے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ پھر اسے پست کر دیتا ہے، اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو کیا ہوا، میں کچی زمین پہ بیٹھ گیا، میں اسی زمین کی مٹی سے پیدا ہوا، لوٹنا بھی اسی مٹی کے اندر ہے، اگر میں ان کی دعوت قبول نہ کرتا تو اللہ کے ان بندوں کا دل دکھی ہو جاتا۔ یہ آپ کی عاجزی کا عالم ہے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے دولت نہیں، مجھے غربت چاہیے، میں دولت کو پسند نہیں کرتا، غربت کو پسند کرتا ہوں، اور میں صحت کو پسند نہیں کرتا، بیماری کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن نے کہا یہ تو کیسی دعا مانگتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں امیر ہو جاؤں، ہر بندہ کہتا ہے مجھے صحت مل جائے، اور تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا اس لیے کہ جب دولت آتی ہے تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اور یہ بات واقعی سچ ہے، دولت آ جائے نماز کی فکر نہیں، قرآن کی فکر نہیں، مسجد کی فکر نہیں، اور جب تھوڑا بندہ غریب ہوتا ہے نا، ہمارے معاشرے میں بھی بیماری آ جائے، غریب ہو جائے تو پھر کہتے ہیں مدرسے کے بچوں کو بلاؤ، کچھ پڑھائی ہو جائے، کچھ صدقہ کر دو،
کالے بکرے کا یا کالے مرغے کا صدقہ کر دو، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے دولت نہیں غربت پسند ہے، مجھے صحت نہیں بیماری پسند ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کے زیادہ بندہ قریب ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا اے امام حسن آپ بتائیں آپ کو کیا پسند ہے، دولت پسند ہے یا غربت پسند ہے، صحت پسند ہے یا بیماری پسند ہے، آپ کو کیا پسند ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ جنہوں نے نبی پاک کی گود میں پرورش پائی تھی، اور حضرت علی شیر خدا کا خون جن کی نس نس میں شامل ہے، انہوں نے کہا اے بھلے آدمی، ہم دنیا کی ان چیزوں کو دل سے نہیں لگاتے، ہم تو اپنا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں، اللہ ہمیں جس حال میں رکھے ہم اس حال میں راضی رہنے کی کوشش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اللہ کی رضا میں خوش رہتے ہیں، اللہ جس حال میں رکھے ہم اس حال میں راضی ہیں۔ نہ فراق اچھا نہ وصال اچھا، جس حال میں وہ رکھے وہی حال اچھا۔ نہ فراق اچھا نہ وصال اچھا، جس حال میں رب رکھے وہی حال اچھا ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے ایک سبق یہ دیا کہ اے کلمہ پڑھنے والو، جب تم نے اللہ رسول کا حکم اور دین قبول کر لیا تو پھر اپنی مرضی ختم ہے۔ اور مسلمان کا مطلب بھی یہ ہے، سر جھکانے والا، اپنی مرضی ختم ہے، اللہ کی مرضی شروع ہے۔ تو بندہ اعلیٰ بندگی کا معیار یہ ہے کہ بندہ اپنی مرضی ختم کر دے، اپنی آرزو ختم کر دے، اپنی خواہش ختم کر دے، اپنی تمنا ختم کر دے، اور تکلیف ہو یا خوشی ہو، صحت ہو یا بیماری ہو، امارت ہو یا غربت ہو، دکھی ہو یا سکھی ہو، بندہ ہر حال میں یہی کہے کہ اے میرے مالک تو جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی ہوں، میں تو بس تیری رضا میں راضی رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں، بے شمار پہلو ہیں، کس کس پہلو کے اوپر گفتگو کی جائے۔ آپ کی سیرت سے چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بڑے اہم مسئلے کی طرف، چند دن پہلے اسلام آباد، لاہور اور دیگر کچھ بڑے شہروں میں کچھ لبرل قسم کی عورتوں نے مارچ کیا، اور اس کا نام کیا رکھا کہ میرا جسم اور میری مرضی۔ اللہ اعوذ باللہ، استغفر اللہ، میرا جسم اور میری مرضی۔ اور اس کا سیدھا سادہ مطلب انہوں نے یہ بیان کیا کہ جب جسم میرا ہے تو مرضی بھی میری چلے گی، نکاح کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم باپ سے بھی آزادی چاہتی ہیں، ماں سے بھی، بھائی سے بھی، شوہر سے بھی، بیٹے سے بھی۔ اور آپ نے یہ بھی نعرے سنے ہوں گے، انہوں نے کہا ہم اللہ سے بھی آزادی چاہتی ہیں، رسول سے بھی آزادی چاہتی ہیں۔ اللہ اعوذ باللہ، میرا جسم اور میری مرضی۔ اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اور نبی پاک کے غلام، تاجدار ختم نبوت کے غلام، نبی پاک کی حرمت کے اوپر، ناموس کے اوپر جلسے کرے، جلوس کرے تو چھاپے پڑ جاتے ہیں، جیلیں ہو جاتی ہیں، ایف آئی آر کٹ جاتی ہے، اجازت نہیں دی جاتی۔ اور ادھر پاکستان کے کیپٹل میں سر عام یہ تماشا ہو رہا ہے، میرا جسم میری مرضی۔ او بھائی جسم تیرا کب ہے؟ یہ آنکھیں تو نے بنائی ہیں، یہ ہاتھ تو نے بنائے ہیں، یہ ٹانگیں تم نے کس مارکیٹ سے خریدی ہیں، یہ دماغ تم نے کس برانڈڈ کمپنی سے خریدا ہے؟ تیرے اندر تو اتنی طاقت بھی نہیں، تیرے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا ناخن بھی اتر جائے تو دوبارہ لگانے پہ قادر نہیں ہے، تیرے سر سے بال کا ایک قطرہ اتر جائے تو اسے بھی لگانے کے اوپر قادر نہیں ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میرا جسم اور میری مرضی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس قسم کے جلوسوں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں جی؟ متفق ہے نا اس بات پہ؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا، ہمارے بزرگوں نے یہ نعرہ لگایا تھا، کیا پاکستان کا مطلب کیا؟ یعنی جو لا الہ الا اللہ کا نظام ہے وہ اس ملک کے اندر نافذ ہوگا،
مگر یہ موم بتی آنٹیاں کہتی ہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی ہے، اور اسلام نے ہمیں حقوق ہی نہیں دیے۔ اور تم یورپ سے حقوق لینا چاہتی ہو جہاں خاندان کا تصور ہی نہیں، جہاں اکثریتی طور پہ شور کا تصور ہی نہیں، بغیر باپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں، بغیر نکاح کے، اور ڈی این اے سے پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کے 10 مردوں سے تعلقات تھے اور یہ بیٹا کس کا اس نے جنم دیا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے۔ تم نے یورپ سے حقوق مانگنے ہیں، مگر افسوس تو یورپ کے سامنے جھک گئی، آپ مدینے والے آقا کے پاس، اس لیے کہ اس نبی نے آج سے 1450 سال پہلے تم نے حقوق عطا فرما دیے ہیں۔ تو ذرا اپنی تاریخ تو پڑھ، تو پیدا ہوتی تھی، تیرا باپ تجھے زندہ درگور کر دیتا تھا، بیٹی کا وجود برداشت نہیں کرتا تھا، اللہ نے کالی زلفوں والا نبی بھیج دیا، رحمتوں والا نبی بھیج دیا، اور پھر اللہ نے اسے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور اس نبی کے پاس جب بیٹیاں آتی تھیں وہ نبی اٹھ کے ماتھا چوم کے کہتا تھا میری بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا لگتی ہے، میں بیٹی کا ماتھا چومتا ہوں، مجھے سکون آ جاتا ہے، مجھے راحت آ جاتی ہے۔ تو اپنی تاریخ تو پڑھ، تو ماں تھی تو اوکاز کی منڈیوں میں تجھے بیچ دیا جاتا تھا، تیری اولاد تیرے بیٹے تجھے بیچ دیتے تھے کہ بوڑھی ماں کا بوجھ ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ یہ مدینے والے آقا کا یہ انقلاب ہے، اس نے کہہ دیا نا ماں کوئی بیچنے کی چیز ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، اے لوگو اللہ نے جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، تم ماں کی خدمت کرو گے اللہ اس عوض میں تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ تو بیٹی تھی، تجھے کوئی قبول نہیں کرتا تھا، اس مدینے والے نے کہا کہ یہ بیٹی ہے، اس کی شادی کرو، پال پوس کے جوان کرو، میری سنت کے مطابق نکاح کرو، اللہ تجھے جنت میں میری سنگت عطا فرما دے گا۔ تم کہتی ہو اسلام نے حقوق نہیں دیے، اسلام نے وراثت میں ہمیں 1 حق دیا، مرد کو 2 دیے۔